بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری نشست کا عنوان اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور علوم اسلامیہ ہے۔ علوم اسلامیہ یعنی اسلامک سائنسز یا اسلامک اسٹڈیز کی ڈیجیٹلائزیشن، یعنی ان کو ڈیجیٹل فارمیٹ میں لے کر آنا۔ کافی عرصے سے اس پہ بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جو مذہبی طبقہ ہے، جہاں اللہ نے اس میں بہت سی خوبیاں رکھی ہیں، وہاں کوئی کمی کوتاہی بھی انسان کے اندر ہوتی ہے۔ بظاہر انسان ہے، صرف خوبیوں کا مجموعہ نہیں ہوتا۔ تو ہر نئی چیز کی ہمارے ہاں مخالفت عام طور پہ پائی جاتی ہے۔ اس لیے جو دوسرا طبقہ ہے، سیکولر طبقہ ہے، لبرل طبقہ ہے، وہ عام طور پہ اس چیز کا مذاق بھی اڑاتا ہے کہ جب لاؤڈ سپیکر آیا تو مولوی حضرات لاؤڈ سپیکر کو پکڑتے نہیں تھے، اور جب عام ہو گیا تو اب اس کو چھوڑتے نہیں۔ تو یہی معاملہ تصویر کا ہوا کہ جب نئی نئی تصویر آئی تو تصویر کی حرمت کے فتوے جاری ہوئے۔ اب ہر مفتی صاحب کی جیب میں موبائل ہے، مطلب ٹچ سکرین والا، تو ظاہری بات ہے وہ تصویر سے خالی تو نہیں ہوگا۔ ظن غالب یہی۔ تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ایک احتیاط کا پہلو، تو ہمارے ہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے بھی احتیاطی رویہ بہت زیادہ غالب رہا۔ وہ جو عموماً ہماری نفسیات ہے، اس نفسیات کے کچھ فوائد بھی ہیں۔ شاید اس احتیاطی رویے کی وجہ سے ہم لوگ کچھ فتنوں سے بھی بچ جاتے ہیں، لیکن اسی احتیاطی رویے کی وجہ سے بہت سے خیر سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ تو جب چیٹ جی پی ٹی آئی، لوگوں نے اس کے ساتھ کھیلنا شروع کیا، تو میں کامسٹس میں تھا، وہاں کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کے ہمارے پروفیسر صاحب تھے، تو جس مہینے وہ آئی انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ آ گئی ہے تو تم اکاؤنٹ بنا لو۔ تو وہ میں نے تو فوراً بنا کے اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ تو لوگوں نے شروع میں مذاق اڑایا، اب آہستہ آہستہ اس کی کچھ ایکسیپٹنس پیدا ہو رہی ہے۔ شروع میں دیکھیں جب ویکیپیڈیا بھی آیا تو شاید ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہماری جنریشن کے یا اس کے بعد کی جنریشن کے، جسے ایکس وائی جنریشن کہتے ہیں، شاید ان کی کوئی اسائنمنٹ ویکیپیڈیا کے بغیر کمپلیٹ ہوئی ہو۔ یعنی کنٹرول سی پلس کنٹرول بھی، ویکیپیڈیا ایک بیسک سورس رہا، اگرچہ اس کو باتیں بھی بہت بنائی گئیں کہ ویکیپیڈیا سے اٹھا کے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک سورس رہا۔ تو یہ اس کی ایک کامیابی ہے ویکیپیڈیا کی، کہ باتیں سننے کے باوجود اس نے ہمیں انگیج رکھا، اس نے ہمارے کام کی، اس نے ہمیں بتایا کہ تم میرے محتاج ہو۔ اس کے بعد اسلامک سائنسز میں ہم بات کریں تو سافٹ ویئرز آنا شروع ہوئے، جیسے ایک بڑا سافٹ ویئر مکتبہ شاملہ کے نام سے، شاملہ کہتے ہیں کمپریہنسو، یعنی اس میں کوئی 60,000 پلس تک بکس چلی گئیں۔ زیادہ ٹیکسٹ یونیکوڈ بیس تھا، سرچیبل ٹیکسٹ تھا، پھر اس میں پی ڈی ایف بھی ڈال دی گئی۔ تو شاملہ ایک بہت بڑا ڈیٹا بیس ہے۔ آپ یوں کہہ لیں کہ پہلی صدی ہجری سے لے کے 14ویں صدی ہجری تک کوئی اہم اسلامی کتاب نہیں ہے جو شاملہ کے اندر شامل نہ ہو، کسی بھی ڈسپلن کی، وہ تفسیر ہو، حدیث ہو، اسلامی تاریخ ہو، وہ سیرت رسول ہو، وہ فقہ اسلامی ہو، وہ عربی زبان و ادب ہو، وہ علم وراثت ہو، وہ کنٹمپریری ایشوز ہوں، وہ فتاویٰ ہوں، وہ انسائکلوپیڈیاز ہوں، ہر چیز انہوں نے اس کے اندر ڈال دی، اور وہ ملینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ تھی جن لوگوں نے بھی کی۔ تو اس میں بھی ہمارے ہاں تحفظ کا رویہ غالب رہا، انسیکیورٹی کا رویہ غالب ہو۔ جی شاملہ کا ریسرچر ہے، مطلب مذاق اڑایا جاتا تھا باقاعدہ مفتی حضرات میں، علماء حضرات میں، جی یہ تو شاملہ سے ساری ریسرچ کرتا ہے۔ اور آج کسی بھی ایم فل پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ کی اچھی ریسرچ شاملہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ ہے کہ اتنی کتاب اویلیبل ہی نہیں ہے، کسی لائبریری میں اویلیبل نہیں۔ پاکستان میں جو لائبریریوں کا حال ہے، جو آپ کو اس ایک شاملہ سافٹ ویئر کے اندر مل جاتی، یعنی کم از کم بھی اگر آپ اس کا ایک اندازہ لگانا چاہیں، رف سا آئیڈیا لگانا چاہیں کہ ایک شاملہ کے اندر جو کتاب موجود ہے، اگر میں خریدنے چلا جاؤں تو مجھے کتنے میں پڑے گی، ٹھیک ہے، تو کم از کم بھی آپ بہت محتاط اندازہ لگا کے بھی 40-50 کروڑ سے نیچے نہیں آئے گی۔
اور اتनी इन्वेस्टमेंट एक आम आदमी के पास कहाँ होती है कि वो रिसर्च के लिए करे। फिर उसके बाद AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, उसके मुख्तलिफ टूल्स आ गए, उसके हवाले से हमने देखा कि एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का रवैया था, लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू, ओ जी अब AI फतवा दिया करेगी, अब लोग AI से पूछेंगे, अब ये मुफ्ती बन गई है। फिर लोगों ने खुद जब उसके साथ खेलना शुरू किया तो उसने गलतियां भी की, जाहिर बात है। अब लोगों ने उसकी गलतियों के ऊपर सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे पोस्टें लगाई, देखें जी सवाल जो है वो गंदम और जवाब चना, और ऐसा था भी, जाहिर बात है। सोशल साइंसेज में उसका एरर जो था, जो गलती थी वो ज़्यादा थी। बेसिकली उसको डिज़ाइन किया गया था कंप्यूटर साइंस और मैथ्स के जो साइंसेज हैं उनके लिए, उसमें जो एरर था वो कम था, उसमें भी आया। मतलब कुछ मैंने, क्योंकि मेरी भी कोई मैथ्स की जो है ना, मैंने ग्रेजुएशन मैथ्स के साथ की, तो थोड़ा बहुत मुझे भी मैथ्स का पता था। तो शुरू शुरू में जब बिल्कुल नई नई आई थी तो मैंने उससे कुछ क्वेश्चन भी किए, उसने उसमें गलतियां की, इवन के ऑड नंबर इवन नंबर में भी वो गलती कर जाता था, ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने आप को इम्प्रूव किया, क्योंकि वो इसी मॉडल के ऊपर बिल्ड किया गया, और बहुत जल्दी उसने अपने आप को इम्प्रूव किया। मैथ्स और कंप्यूटर साइंस या इस किस्म के डिसिप्लिन में तो आप कह सकते हैं कि 90-95% इससे भी उसके रिजल्ट्स ऊपर जा रहे हैं। सोशल साइंसेज में अगरचे उसके रिजल्ट्स कम हैं, लेकिन इसके बावजूद कहा जा सकता है कि 80% तक वो उनमें भी है। खासतौर पे आपकी जो ट्रांसलेशंस हैं, ट्रांसलेशंस में बहुत अच्छा है। मैंने बहुत मवाद जो है ट्रांसलेट करवाया, उर्दू से अंग्रेज़ी में, अंग्रेज़ी से उर्दू में, उर्दू से अरबी में, अरबी से उर्दू में। तो मतलब अरबी की भी मुझे थोड़ी बहुत दरक है, कुछ थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी भी आती है, बहुत अच्छी नहीं, लेकिन ये है कि ठीक है। मतलब जो पहले काम हम लोगों को पे करके करवाते थे, तो ऐसा छोटे मोटे डेली जो आपके काम होते हैं, ये मतलब ईमेल लिखनी है किसी को, जो है वो कोई लेटर लिखना है, कोई आपने एप्लीकेशन लिखनी है, तो ये तो चैट जीपीटी वगैरह वैसे ही आपको मुफ्त में कर देते हैं। लोगों ने अब उससे पोस्टर बनवाना शुरू कर दिया है। हमने भी अपनी इस वर्कशॉप के पोस्टर जो है वो AI से बनवाए। पहले 2000 देते थे ग्राफिक डिज़ाइनर को, अब 1400 में उसका एक बेसिक वर्जन चैट जीपीटी का आ जाता है। तो महीने में आप बेशक 30 पोस्टर बनवाएं, 40 बनवाएं, बहुत हद तक उसने आपके फाइनेंस को भी कम किया, ठीक है। तो कुछ टूल्स मैंने इस्तेमाल किए अपनी रिसर्च के लिए। अच्छा एक बात है, मैं वो बात ये कहूँगा कि चैट जीपीटी कोर्सेज से या एआई के मुख्तलिफ टूल्स हैं जो मैंने इस्तेमाल किए। चैट जीपीटी है, क्लाड है, नोटबुक LM है, या मैं जिनको रेगुलरली इस्तेमाल करता हूँ गैमा AI है, इन्हीं पे हम बात करेंगे। बाकी इतने ज़्यादा अब तो हो गए, सही बात है, वो उनके नाम याद रखना भी मुश्किल है। क्योंकि मेरा ताल्लुक रिसर्च से है, तो रिसर्च के हवाले से जो मुझे यूज़फुल मुफीद लगे और जिस तरह से मैं इनको इस्तेमाल किया आपके सामने रखूँगा। मुझे भी पहले ये था, यूट्यूब पे वीडियोस देख ली, लोगों ने वीडियोस भेज दी, ओ जी ये कोर्स कर लें, चैट जीपीटी पे कर लें, AI पे कर लें, इससे इस तरह से आपको इसका इस्तेमाल नहीं आएगा। जब आप इसके साथ खुद खेलेंगे आपको इसका इस्तेमाल आएगा, इसके बगैर इसको सही सीखने का कोई और तरीका नहीं है। ये जो डिक्टेशन से आप कहें कि जी आप इस तरह की वीडियो ट्यूटोरियल दे के आप कुछ सीख लेंगे, नहीं, बस खेलना शुरू कर दे। मैं पहले दिन से इसके साथ खेला, मैंने कोई वीडियो ट्यूटोरियल नहीं लिखा, लेकिन मैंने देखा जितने मैंने वीडियो ट्यूटोरियल देखे, इवन कि अभी हमारा लेक्चर था तो एक साहब ने कहा मैंने इस पर कोर्सेज करवाए, उन्होंने मुझे कोर्सेज भेजे, लेकिन मुझे उनका फ़ायदा ही नहीं। सही बात है, मुझे उनका कोई फ़ायदा नहीं, मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए मेरी की नीड डिफरेंट है। एक बंदा मेरी नीड ही नहीं जानता तो वो कैसे मेरे मसले को एड्रेस करेगा, ठीक है। तो वो बहुत, तो हर बंदे की नीड डिफरेंट है ना, अब आपकी भी नीड डिफरेंट है। जब तक आप अपनी नीड के मुताबिक उससे, जब तक आप अपनी नीड के मुताबिक उससे खेलोगे नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी। इस लेक्चर का मकसद जो है वो कोई सिखाना नहीं है, बस सिर्फ ये बताना है कि एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक पर्सनल जर्नी है। मुझे कुछ मसाइल दरपेश थे, मैंने उनको कैसे सॉल्व किया, आपको जब दरपेश है आप भी अपने ज़हन के मुताबिक उस पर चलें, आपके लिए भी जो है वो राहें खुल जाएगी। चैट जीपीटी को जिन मकासद के लिए मैंने इस्तेमाल किया और ज़्यादा मुफीद पाया, एक तो मैंने आपको बताया कि लैंग्वेजेस ट्रांसलेशन के हवाले से, तो मैंने इसको बहुत मुफीद पाया, ठीक है।
दूसरी बात यह है कि ट्रांसक्रिप्शन के हवाले से, क्योंकि मैं रिसर्च आर्टिकल्स लिखता हूँ, किताबें लिखता हूँ, तो अब बहुत सारे हवाले, जैसे पीडीएफ बुक हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। अब पीडीएफ बुक से जब पढ़ते थे तो हमें लिखना पड़ता था हाथ से। अब क्या करते हैं कि हम उसकी जो है वो एक इमेज ले लेते हैं। जैसे अब मैंने ना ये सही बुखारी से एक हदीस थी, मुझे इसका जो है वो ट्रांसक्रिप्शन चाहिए थी, तो मैंने इसका क्या किया, इमेज बनाया, ठीक है, वहां से किताब का, जैसे ये किताब है तो इसका मैंने इमेज ले लिया ये इस तरह से। तो ये जब मैंने इसका इमेज ले लिया तो ये एक इमेज बन गया। इस इमेज को मैंने सेव किया इमेजेस के फोल्डर में, ठीक है। अब उसके बाद मैंने ये चैट जीपीटी को दे दिया। तो चैट जीपीटी को मैंने कहा कि आप इसको जो है वो ट्रांसक्राइब कर दो, तो ये उसने नीचे उसको ट्रांसक्राइब कर दिया। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूँ, ठीक है। अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है पीडीएफ, ये काम चैट जीपीटी ने एक कर दिया। मतलब अगर आपने कोटेशन देनी है तो एक ट्रांसलेशन के लिए, और दूसरा ये पीडीएफ या इमेज से जो है वो आप टेक्स्ट को ट्रांसक्राइब करने के लिए। ये काम पहले हम असिस्टेंट से करवाते थे, क्लरिकल स्टाफ होता था जिसको हम पे किया करते थे। आपके हमारे यहाँ कंपोजर बाकायदा एक जॉब होती थी जो थीसिस को कंपोज करते थे। तो अब आप समझिए कि आपको कंपोजर की जरूरत नहीं, क्योंकि सारा टेक्स्ट आपको यूनिकोड में अवेलेबल नहीं है, सर्चेबल नहीं है, ठीक। तो वहाँ आपको ये एक सहूलत इसने दी। दूसरा जो ज्यादा मैंने पहले तो मैं चैट जीपीटी के ऊपर था, फिर उसके बाद मैं क्लाड की तरफ गया। तो क्लाड के बारे में मेरी राय ये है कि उसकी जो रिसर्च है वो चैट जीपीटी से बहुत बेहतर है, बहुत सिस्टमाइज है, बहुत ऑर्गेनाइज है। रिसर्च के एक है रोजमर्रा जिंदगी के मामलात, उनमें चैट जीपीटी अच्छा है। आपने ईमेल लिखवानी है, आपने कोई एप्लीकेशन लिखवानी है, आपने वैसे उससे कोई डिस्कशन वगैरह करनी है, लेकिन क्लाड इस मामले में, रिसर्च के मामले में खासतौर पे बहुत आगे है। जो लोग एमफिल जो है वो पीएचडी कर रहे हैं, या इसी तरह से जिन्होंने कोर्सेज को डिज़ाइन करना होता है, कोर्सेज की असेसमेंट तैयार करनी होती है, वैल्यूएशन तैयार करनी होती है, तो उसके लिए क्लाड बहुत अच्छा है। अब जैसे मैंने क्लाड को ये बात कही कि आज हमारा जो है एआई और उलूम इस्लामिया के ऊपर एक लेक्चर है, आप मुझे नोट्स बना दो। अभी इसका पेड वर्जन है, अच्छा मतलब ये फ्री वाला वर्जन नहीं है, ये पेड वर्जन है। तो ये इसने एआई एंड इस्लामिक साइंसेस पे मुझे 1 घंटे के लेक्चर के नोट्स बना दिए। मैं इन नोट्स की रोशनी में नहीं मतलब वो आपसे गुफ्तगू कर रहा, मैंने तो जो इसके साथ खेला हूँ वो आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, ठीक। अब इसने बाकायदा टाइमिंग प्लान के पहले जो है वो 5 मिनट में आपने ये डिस्कशन करनी है, फिर आपने 5 से 15 मिनट में ये करनी है, 15 से 30 मिनट में। यानी अगर आपने कहीं लेक्चर डिलीवर करना है, नोट्स उसके लिए आपको चाहिए, आपने कहीं खुतबा जुमा देना है उसके लिए आपको नोट्स चाहिए, ठीक है। तो बहुत अच्छा है इस एतबार से। इवन कि आपको स्लाइड्स भी तैयार कर देता है, और अच्छी स्लाइड्स तैयार, यानी आप इसको कहें ना इसी टॉपिक के ऊपर मुझे स्लाइड्स तैयार कर दे, तो ये आपको अच्छी स्लाइड्स तैयार कर देता है, ठीक है। तो आप इसमें जैसे एक थीसिस का अंदाज होता है ना, है कि ये इंट्रोडक्शन एंड फ्रेमिंग 5 मिनट्स में आप करेंगे, व्हाट एआई एक्चुअली इज एंड इज नॉट 10 मिनट्स में आप ये बताएंगे, फिर उसने उसकी सब हेडिंग देना शुरू कर दी, ठीक है। हेलुसिनेशन प्रॉब्लम, यानी इसको हेलुसिनेशन हो जाती है ना अपना एआई को, ठीक है। तो इसी तरह से अपॉर्चुनिटीज फॉर द इस्लामिक साइंसेस, इस पे आप जो है वो 15 मिनट्स ये गुफ्तगू कर सकते हैं। दावा में क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट्स में क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है, फिर बाउंड्रीज क्या है इसकी, ठीक है, क्या चीज आपने एआई से लेनी है, क्या आपने नहीं लेनी, ठीक। अब वर्किंग फ्रेम फॉर रिस्पॉन्सिबल यूज, ठीक है। तो ये इसने पूरा एक, आप देख रहे हैं कि इतना है मवाद है कि आप 1 घंटा या 1.5 घंटा तैयार कर सकते हैं। तो क्लाड इस हवाले से बहुत बेहतर है। ये कोई मतलब 6 से 7 हज़ार के दरमियान में आ जाता है, लेकिन मैं आपको यकीन मानूं मेरा तो 60-70 हज़ार का ये काम महीने में कर देता है कम अज कम, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊं, एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी को मैंने एक कोर्स रिकॉर्ड करवाना था, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि हमारा बीएस इस्लामिक स्टडीज का प्रोग्राम है, तो आप सीरत का जो है ना कोर्स हमारे यहाँ रिकॉर्ड करवाएं। तो वो मैंने इसके साथ क्लाड से कहा कि मैंने वो कोर्स बनाना। देखिए एक तो यह है कि कोर्स मैंने पढ़ाया हुआ है, सीरत का कोर्स, जहरी बात है, इस्लामिक स्टडीज में मेरी पीएचडी है, पढ़ाता रहा हूँ, पिछले 25-30 साल से पढ़ने पढ़ाने का ही काम है, तो मुझे पता है, आप लोगों को भी पता होगा सीरत क्या क्या नहीं।
لیکن ایک یہ ہے کہ اس کی باقاعدہ، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 5 منٹ کے 270 ایپیسوڈ ریکارڈ کروانے ہیں، ٹھیک ہے. اب 270 ایپیسوڈ کا مطلب یہ ہے کہ 270 پہلے تو آپ ٹاپکس لے کر آئے نا. اب ظاہری بات ہے اگر میں نے پڑھائی بھی ہوئی ہے تو 270 ٹاپکس نکالنے کے لیے مجھے کتنا ٹائم لگے گا. پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان 270 ٹاپکس میں سے ہر ایک کی آپ سلائیڈز بنا کے لائیں، پھر ہر ایک کے آپ نوٹس دیں، پھر ہر ایک کے اندر سے 2 کوئز نکالیں، پھر ہر ایک کے اندر سے آپ جو ہے وہ شارٹ کوئسچن نکالیں 2. یہ لمبا چوڑا کام ہے. پھر ہر ایک ایپیسوڈ کے لرننگ آؤٹ کمز بتائیں کہ اس ایپیسوڈ سے اسٹوڈنٹ کیا سیکھے گا، ان ریٹرن ہمیں یہ سب کچھ دیں، اور اللہ بلا بہت کچھ. تو میں نے اس کو کہا کہ اس طرح سے اپنا ذہن اس کو دیا، میں نے کہا یہ سارا تیار کرنا ہے، اور اس نے مجھے تیار کر دیا. اگر میں تھوڑا سا آپ کو دکھاؤں، یہ تھا ورچوئل یونیورسٹی کا ہمارا جو ہے. ابھی اس میں آپ کو تھوڑا سا چھوٹا نظر آ رہا ہوگا. یہ مثال کے طور پہ کورس آؤٹ لائن ہے. کورس آؤٹ لائن میں یہ پہلے میں نے ان کو انگریزی میں تیار کر کے دی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی ہمیں تو انگریزی میں نہیں چاہیے. اب مجھے بتائیں یہ ساری محنت اگر میں نے انگریزی میں خود کی ہوتی ہاتھ سے، اور وہ مجھے کہتے کہ ہمیں انگریزی میں نہیں چاہیے، تو میں نے کہتا بابا میں نے کورس نہیں ریکارڈ کروانا، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی یہ اردو میں ہمیں بنا کے دے، تو میں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. میں نے چیٹ جی پی ٹی کو وہی اسی کا جو میں نے اس سے انگریزی میں بنوایا تھا، میں نے کہا یہی مجھے اردو میں بنا دو، تو اس نے مجھے وہی اردو میں بنا دیا 5 منٹ کے اندر. اب اس میں اب آپ دیکھیں سب سے پہلے کیا ہے ٹاپک، پھر ٹاپک نیم کیا ہے، اس کی ڈسکرپشن ہے، پھر اس ٹاپک کے لرننگ آؤٹ کمز کیا ہوں گے، پھر ہاؤ ول دا سیٹ آبجیکٹیو بی اسیسڈ. یہ لرننگ آؤٹ کم ہے تو آپ اس کو اسیس کیسے کرو گے کہ اسٹوڈنٹ نے یہ لرننگ آؤٹ کم حاصل کر لی ہے. پھر سورس کیا ہے اس کا، یہ آپ نے ٹاپک کہاں سے اٹھایا ہے، اس کی سورسز کیا ہے، کون سی کتاب ہے، کون سا لیکچر ہے جہاں سے آپ نے اٹھایا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر نمبر آف ویڈیوز کتنے منٹ کی ہوں گی. تو یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ 270 اس نے مجھے بنا دیے، ہر ایک کا اس نے مجھے ٹاپک کا اپنا وہ بھی بنا دیا، ٹھیک ہے. ساتھ میں جو ہے وہ اس کے لرننگ آؤٹ کمز بھی بنا دیے، پھر اسیسمنٹ کے بارے میں بھی بتا دیا، یہ سارا. اب یہ سارا میں نے ان کو انگریزی میں بنا کے دیا، انہوں نے کہا جی بھائی صاحب یہ اردو میں بنا دو، تو اس نے سارا جو ہے وہ اردو میں بھی بنا دیا ہے. پھر انہوں نے کہا جی نہیں یہ ہمیں اس طرح سے نہیں چاہیے، ہمیں یہ اس طرح سے چاہیے، ٹھیک ہے. تو میں نے کہا اس طرح سے بنا دیتے ہیں جس طرح سے آپ کو چاہیے. تو پھر یہ اردو میں نے ان کو تیسری مرتبہ یہ بنا کے دیا. یہ موضوع کا نام ہے، آگے انگریزی میں، انہوں نے کہا صرف اردو میں نہیں چاہیے، سام اس کے ساتھ انگریزی بھی ہونی چاہیے. تو پھر یہ تیسرا ڈاکومنٹ میں نے ان کو بنا دیا، یہ سیرت کا تعارف، تعریف اور دائرہ کا انٹروڈکشن ٹو سیرت، اس نے ساتھ میں انگریزی لکھ دی. بس اللہ خیر سر. اب اس کے بعد اب مسئلہ آیا سلائیڈز کا. تو میں نے کہا بھائی اب ہر ایک کے اوپر نا کلاڈ کو میں نے کہا یہ 18 جو ہے نا، پہلے 18 ایک ویک میں 18 ایپیسوڈ ریکارڈ کروانے تھے. میں نے کہا پہلے جو 1 سے لے کے 18 تک ہیں ان کی تم مجھے نا سلائیڈز بنا کے دو، ٹھیک ہے. اس نے کہا سلائیڈ بنا دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اردو میں بنا کے دو. اردو میں بنا دی. میں نے کہا ساتھ میں پی ڈی ایف بنا دو، اس نے پی ڈی ایف بنا دی، پی پی ٹی بھی بنا دی. تو یہ پی پی ٹی میں آپ کو ایک دکھاتا ہوں جو میں نے اس سے بنوایا. یہ پہلا لیکچر تھا ہمارا، ٹھیک ہے، تعارف سیرت، تعریف اور دائرہ کار، ٹھیک ہے. تو اب اس پہ اس نے یہ پی پی ٹی بنائی، قرآن کی آیات ڈال دی. یہ بس 1 کمانڈ کے اوپر اس نے بنائی، ٹھیک ہے. مطلب 5 منٹ میں نے بولنا تھا نا، تو اس نے 6 سلائیڈ بنا دی. میں نے اسے کہا 6 سلائیڈز کافی ہیں 5 منٹ بولنے کے لیے. اب یہ اسٹوڈنٹس کا، اب اسی کو میں نے کہا اس کے نوٹ بنا دو، اس نے نوٹ بنا دیے. اسی کو میں نے کہا اس میں سے کوئی نکال دو، اس نے نکال دی. میں نے کہا شارٹ کوئسچن نکال دو، اس نے نکال دی، ٹھیک ہے. تو یہ وہ جو ہم کہانیوں میں پڑھتے تھے نا، اللہ دین کا چراغ، اس میں سے ایک جن نکل آیا، آپ اس کو کام کہتے ہو، وہ کہتا ہے اور بتاؤ میرے آقا کیا کروں، کس کو کھاؤں، ٹھیک ہے. تو اس کا معاملہ جو ہے نا اس وقت اے آئی کا یہ بنا ہوا ہے. لیکن ایک بات اصل میں یہی ہے کہ اس کو آپ ایک اسسٹنٹ کے طور پہ استعمال کریں، اس کو اپنا افسر نہ بنائیں، اس کے فالوور نہ بنیں. یعنی آپ خود کانٹینٹ کریٹر ہیں، آپ خود پروفیسر کی جگہ پہ ہیں. جیسے پروفیسر کا کلیریکل سٹاف ہوتا تھا، آج بھی یونیورسٹیوں میں پروفیسر کہتے ہیں جی ہمیں اسسٹنٹ چاہیے، ریسرچ اسسٹنٹ چاہیے، ہم نے جاب کرنی ہے،
ٹھیک ہے. تو مطلب ہم نے پڑھانا ہے تو وہ ریسرچ اسسٹنٹ جو ہے وہ پروفیسر کے بیہاف پہ آگے جا کے کام شام کرتے ہیں. تو یہ بیسیکلی جس نے اس کے رول کو سمجھ لیا نا پھر وہ اس کی میمکری نہیں کرے گا. ہاں جو اس کو اپنا استاذ بنا لے گا وہ کہے گا یہ تو غلطیاں کر نہیں. استاذ آپ ہی ہیں, یہ آپ کا استاذ نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے, استاذ آپ ہی ہیں, اور اگر آپ استاذ ہیں تو اس کو آپ اچھا شاگرد بنا سکتے ہیں, اور اگر آپ شاگرد ہی ہیں تو پھر یہ آپ کا استاد ہے, پھر آپ اس کی میمکری کریں گے کیونکہ پھر یہ آپ کے ساتھ کھیلے گا. ٹھیک ہے, اور ایسے کھیلے گا کہ آپ کہیں گے کہ نہیں یار اس کا معاملہ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں لگ رہا. یہ تو ورچوئل یونیورسٹی کا ایک تھا. اب اس پہ آج کل ہماری جو ہے وہ ریکارڈنگ بھی چل رہی ہے. اب یہ عملاً کام کرنا. اچھا ایک اور تھا کہ ہم نے اپنا جو ہمارا ایک ایس ڈی این پروگرام ہے, شارٹ درس نظامی پروگرام ہے, 4 ایئرس پروگرام ہے. یہ جو درس نظامی 8 سال کا عالم بنتے ہیں اس کو ہم نے 4 ایئرز میں کیا یونیورسٹی گریجویٹس کے لیے. ٹھیک ہے, یہ 4 سال میں ہم اس کو کریں. اچھا اس کے لیے میں نے اس کو کہا کہ ہم اس کو پڑھا تو رہے تھے لیکن میں نے اس کو کہا کہ اس کی اسیسمنٹ اگر میں بنانا شروع کر دوں گا نا تو مجھے لگا کہ مجھے 2 سال لگ جائیں گے. اگر میں نے اس کی اسیسمنٹ جیسے میرے ذہن میں ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے میں نے پھر نوٹ بک LM کو استعمال کیا اس کی اسیسمنٹ کے لیے. یہ ایک تیسرا ٹول تھا نوٹ بک LM, یہ گوگل کا ہے. اس کو آپ استعمال کریں اور استعمال کر کے آپ کو آئے گا. اس کے ساتھ جتنا کھیلیں گے وہ آپ لیکچر سنیں گے نا وہ یہ اس میں ایکسٹینشن ایڈ کر لیں, فلاں کر لیں, ڈمگان کر لیں, کچھ سمجھ نہیں آتی. بچپن میں دیکھیں وہ بچے تھے نا وہ چیزیں کھولتے تھے, اس میں ڈر ہوتا تھا. فزیکلی مشینری بچوں کے اندر ویسی عادت ہوتی ہے فزیکلی مشینری نا کھولنے کی, انجینئرنگ کی ان کے اندر عادت ہوتی ہے. جیسے بچیوں میں مطلب وہ گڑیوں کے ساتھ کھیلتی ہیں تو بچے ہر چیز جو گھر کی ہوتی ہے اس کو کھول کے رکھ دیتے ہیں. اس میں چلے ٹھیک ہے وہ کوئی پیچ غلط اس نے کھول دیا, دوبارہ جوڑنے میں اس کو مشکل ہو جائے گی. اس کے ساتھ تو غلطیاں کریں, یہ کوئی ٹوٹنے والی چیز تو ہے کوئی نہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں وہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے کہ آپ غلطی کریں گے تو یہ کوئی خراب ہو جائے گا. چیٹ GPT اچانک آپ کے لیپ ٹاپ کو دھواں نکلنا شروع ہو جائے گا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نہ اس کو کوئی غصہ آنا ہے, بلکہ جتنا غصہ دلائیں گے اس کے باوجود وہ ٹھنڈے کا ٹھنڈا ہی رہے گا. ٹھیک ہے, تو دوسرا جو ہم نے ایک اور جگہ پہ اس کو استعمال کیا خاص طور پہ اسیسمنٹ میں, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اسیسمنٹ میں مثال کے طور پہ ہمارے جیسے یونیورسٹی میں آپ لوگ کورسز کرتے ہیں نا, تو اسی طرح ہمارے 8 سیمسٹر ہیں تو ہم نے ہر سیمسٹر کے اندر کچھ کورسز ڈال دیے. اب یہ اسلامک جورسپروڈنس کے ہمارے کورسز تھے. ٹھیک ہے, اسلامک جورسپروڈنس میں کے کورسز 4 تھے, ان میں سے ایک کورس ہمارا تھا اسلامک لا آف انہیریٹنس. اب میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ میں نے اس سے کیا کچھ تیار کروا لیا. ایک کورس ہے اسلامک لا آف انہیریٹنس, کا مطلب یہ ہے قانون وراثت. کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی. ہم نے قانون وراثت پڑھایا تھا. یعنی یوٹیوب جو ہمارا مطلب یوٹیوب چینل ہے نا, اگر آپ اس پہ جائیں تو یہاں پہ آپ کو قانون وراثت کے اوپر لیکچرز مل جائیں گے. 5 لیکچرز تھے. 5 لیکچرز میں پورا قانون وراثت ہم نے پڑھ لیا 5 گھنٹوں میں, اس کی مشق بھی کر لی. اب مسئلہ تھا کہ میرے پاس ویڈیوز ہیں لیکن میں نے اس سے کوئز نکالنا ہے, میں نے اس سے اسیسمنٹ تیار کرنی ہے. ہمارے ذہن میں یہ بھی تھا کہ LMS سسٹم بنائیں, ایک LMS سسٹم بنائیں جس کے بعد ایک کوئز اس کے بعد ایک کوئز جنریٹ ہو جائے اور بچہ جو ہے وہ کوئز کرے اور آج خود جو ہے اس کے وہ سارے مارکس جو ہے وہ لگ جائے. اچھا یہ آئیڈیا تھا تو اس پہ میں اس کے ساتھ کھیلا, مطلب میں اس کے ساتھ گفتگو کرتا رہا. اس نے کہا کیا بنانا ہے, آ جاؤ شروع کر. میں نے کہا سب سے پہلے کورس آؤٹ لائن بناؤ. اس نے کہا کورس آؤٹ لائن تو میں بنا کے دے دی. میں نے اس کو 5 اپنے لیکچر جو یوٹیوب پہ پڑھے تھے وہ میں نے اس کو دے دی. ٹھیک ہے, اس کا صرف لنک اس کے ساتھ شیئر کر دیا. اس نے کیا کیا, اس نے میرے 5 لیکچرز کو ریڈ کیا. کتنے منٹ میں, کوئی 5 منٹ بھی نہیں لگائے اس نے. اس کے بعد اس نے کہا تمہارے ان 5 لیکچرز کی روشنی میں تمہارا اپنا یہ کانٹینٹ ہے, تمہارا کورس کا انٹروڈکشن یہ بنتا ہے, امپورٹنس آف دی سبجیکٹ یہ ہے, لرننگ آبجیکٹیوز یہ ہوں گے, لیکچر سٹرکچر یہ ہے. ٹھیک ہے, کی اسکل جو اسٹوڈنٹ ول لرن وہ یہ ہوں گے, اور ٹارگٹ آڈینس تمہاری یہ ہوگی, پری ریکوزٹس یہ ہوں گے, بریف کورس سمری یہ ہوگی. ٹھیک ہے, سارا اس نے از خود نکال دیا. میں نے کچھ بھی نہیں لکھا, اور اردو میں بھی نکال دیا, انگریزی میں بھی نکال دیا, جس زبان میں کہیں نکال دے. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد میں نے کہا یہ تو کورس آؤٹ لائن ہو گئی کہ کوئی بچہ آئے تو ہم اس کو بتا سکیں اس کورس میں ہے کیا, تو یہ کورس پڑھ کے تمہیں کیا حاصل ہوگا, اس کے پری ریکوزٹس کیا ہیں, پری کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے, لرننگ آؤٹ کمس کیا ہیں, اس کی سمری کیا ہے, اس کے ٹاپکس کیا ہیں. اچھا اس کے بعد میں نے کہا کہ لیکچر کا جو کانٹینٹ ہے نا
ہر لیکچر کا وہ اس طرح سے ڈیزائن کرو کہ بچے کی لرننگ ہو. اس نے کہا ہم 10 اعتبار سے ڈیزائن کر سکتے ہیں. سب سے پہلے کیس سٹڈیز, تمہارے لیکچر سے ہم کیس سٹڈیز نکال سکتے ہیں. میں نے کہا اچھا یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اگر آپ اسے مثال کے طور پہ وراثت کا لیکچر تھا, میں نے کہا لیکچر 1 اس میں سے کیس سٹڈیز نکالو. اس نے جیسے آپ دیکھتے ہیں میتھس کے کویسچنز ہیں, میتھس آپ نے پڑھ لیا ٹھیک ہے, اس میں آگے کویسچنز ہیں نا جن بچوں نے ان کو سالو کرنا ہے. اب اس نے دیکھا کہ علم وراثت کے اندر میتھس استعمال ہوا, اب اس نے سینیریوز بنائے. ٹھیک ہے, ایک لیکچر تھا, اس نے سینیریو بنایا. اس نے کہا زید فوت ہو گیا, اس کا 15 لاکھ پیچھے موجود تھا, 15 لاکھ میں 50,000 اس کے گفن دفن میں لگ گیا, 2,50,000 اس کا قرضہ تھا, اس کا ایک بیٹا تھا. ٹھیک ہے, اس بیٹے نے جائیداد حاصل کرنے کے لیے باپ کو قتل کر دیا. اب جو مرنے والا تھا اس نے مرنے سے پہلے وصیت بھی کی تھی کہ 6 لاکھ جو ہے فلاں فلاں ادارے کو دے دیں. اب یہ کیس اس نے خود بنا دیا. یعنی وہ ساری چیزیں اس نے مد نظر رکھی جو میں نے اس میں ڈسکس کی تھی. ٹھیک ہے, اس نے کہا اب اسٹوڈنٹ سے اب آپ پوچھو کہ یہ کیسے وراثت جو ہے وہ تقسیم ہوگی اس کی. تو پھر اس نے اس کا ساتھ میں سولوشن بھی دے دیا, ساتھ میں گائیڈ لائن بھی دے دی. پھر دوسرا کیس سٹڈیز بنا دیا. ٹھیک ہے, اس طرح سے. اچھا, کیس سٹڈیز کے بعد جو ہے دوسرے نمبر پہ لیکچر کنٹینٹ میں اس نے کہا میں تمہیں فلیش کارڈ نکال دوں. میں نے کہا فلیش کارڈ کا میں کیا کروں گا؟ اس نے کہا دیکھو تم LMS سسٹم بنا رہے ہو, بچوں کی اٹینشن سپیم نہیں ہے. تمہارا 1 گھنٹے کا لیکچر ہے, تم کہہ رہے تمہاری ویب سائٹ پہ پڑا ہوگا. 1 گھنٹے کا لیکچر بچے نے کہاں دیکھنا ہے؟ 5 منٹ بعد وہ سو رہا ہوگا یا وہ اٹھ کے جا رہا ہوگا. آپ اس کی انگیجمنٹ بڑھاؤ. تو میں تمہیں فلیش کارڈ دیتا ہوں, مطلب ایک تمہارے لیکچر میں سے میں 60 فلیش کارڈ نکالوں گا. 60 منٹ کا لیکچر, یعنی ہر منٹ کے بعد ایک کارڈ آ جائے گا. جو اس منٹ میں جو سب سے اہم گفتگو ہوئی ہے اسکرین کے اوپر ایک کارڈ آ جائے گا. ٹھیک ہے, تمہارے LMS سسٹم میں تمہاری ویب سائٹ کے اوپر, یہ پیچھے ڈیولپر کرے گا نا ورڈ پریس کے اندر. ٹھیک ہے, اس کو مطلب جو بھی وہ کیا کہتے ہیں اس کو, پیچھے پلگنز ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے وہ کرے گا, کچھ خاص قسم کی فائلز وہ اپلوڈ کر دے گا تو وہ ہو جائے گا. تو اب اس نے کیا کیا کہ اب یہ دیکھیں کہ یہ پہلا لیکچر تھا میرا, اس لیکچر میں اس نے جو ہے 50 مجھے فلیش کارڈ بنا دی. اچھا, اس میں سب سے پہلے اس نے نمبرنگ کی. ٹھیک ہے, نمبر 1. پھر اس نے کہا کہ موضوع کیا چل رہا ہے, تعارف, انہیریٹنس کا انٹروڈکشن چل رہا ہے یا اس کی امپورٹنس چل رہی ہے یا اس کے پلرز کی بات ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد اس نے کہا اصطلاح کیا ہے, علم وراثت, سراجی, حدیث نبی, قیامت کی نشانی, ٹائم سٹیمپ کیا ہے, سوال کیا ہوگا, اس کا جواب کیا ہوگا. یعنی وہ کارڈ آئے گا, رک جائے گی اسکرین, بچہ سوچے گا, اچھا جواب دو. جب وہ جواب صحیح دے دے گا اس کو ایک اچیومنٹ کا احساس ہوگا. دوسرے منٹ میں دوسرا کارڈ آ جائے گا, تیسرے میں تیسرا کارڈ, اس کی انگیجمنٹ نہ چاہتے ہی بڑھ جائے گی. تو اس نے فلیش کارڈ مجھے بنا دیے کہ ہر ویڈیو میں 60 فلیش کارڈ ڈال. میں نے کہا چلو یہ بھی ہو گیا, اب بتاؤ اور ہم کیا کر سکتے ہیں. کہنے لگا آپ انفوگرافکس بنوا لو مجھ سے, ہر لیکچر کی میں تمہیں انفو بنا کے دے سکتا ہوں. میں نے تو انفو کا نام ہی پہلی مرتبہ سنا تھا, خیر اب تو وہ ٹائم گزار. میں نے کہا چلو بنا کے دکھاؤ یہ ہوتی کیا ہے. ٹھیک ہے, میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں, آپ نے بھی پہلی دفعہ بہت سارے لوگ سن رہے ہوں گے, کھیلیں اس کے ساتھ, کھیل کے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. تو اس نے پہلے لیکچر کا مجھے یہ امیج بنا دیا پورا, اس کو جو ہے وہ اپنا کہ پہلے لیکچر میں کیا کی کانسیپٹس جو ہے ڈسکس ہوئی ہیں, اس کی جو انفارمیشن تھی اس نے امیج کے فارم میں مجھے دے دی. ٹھیک ہے, یہ اس طرح سے. اچھا, اس کے بعد میں نے کہا کہ اس کے بعد اب آپ کیا کر سکتے ہو. اس نے کہا مجھ سے مائنڈ میپس بنوا. اچھا, اس سے میں نے مائنڈ میپس بنوائے, لیکن اس کے مائنڈ میپ سے میں مطمئن نہیں ہوا. پھر میں نے یہ دیکھنا شروع کر دیا کہ مائنڈ میپس کون زیادہ اچھے بنا رہا ہے. تو کچھ مجھے اور AI ٹولز ملے جو مائنڈ میپس بناتے ہیں. اچھا, مائنڈ میپس کیا چیز ہے؟ دیکھیں, یہ ہم ٹیبلز بناتے تھے پہلے, چارٹس بناتے تھے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یعنی پہلا لیکچر ہے, اس لیکچر میں اس طرح سے ٹیبلز یا چارٹس بن جائیں جیسے ایک درخت ہے, ٹری چارٹ, کہ وہ پورا لیکچر آپ کے سامنے ایک ٹری کی صورت میں سامنے آ جائے. یہ درمیان میں علم وراثت ہے, اس میں یہ چیزیں سب ٹاپکس یہ ہیں, پھر سب ٹاپکس کے سب ٹاپکس یہ ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے یہ مائنڈ میپس جو ہے, یہ یعنی ایک پیج کے اندر اس طرح سے پورا چیپٹر, مائنڈ میپنگ اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی ہو گیا. میں نے کہا اچھا پھر مزید کیا آپ کر سکتے ہو. اس نے کہا مزید جو ہے ہم آپ کے نوٹس نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں سے. پھر اس نے نوٹس نکال دیے.
हर लेक्चर के उसने नोट्स निकाल दिए, ये इस तरह से ना, ये भी वर्ड फॉर्मेट के अंदर मैंने उससे ले लिए, ठीक है। तो की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं इसमें, वो सारे बयान कर दिए, नोट्स आ गए। सबसे अहम चीज ये है कि उसने कहा कि इस लेक्चर में अहम इस्तिलाहात कौन सी इस्तेमाल हुई, जो टेक्निकल इस्तिलाहात हैं वो सारी उसने एक फहरिस्त बना दी, ठीक है। जैसे ज़वील फुरूज किसे कहते हैं, जिनके शेयर जो है वो फिक्स्ड हो, उनको ज़वील फुरूज कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो मुश्किल टर्म्स थी उसने उनकी अंग्रेजी भी खुद ही दे दी। अच्छा, इसके बाद जो है मैंने कहा मजीद क्या कर सकते हो, उसने कहा क्विज बना सकते हैं, उसने इस लेक्चर से क्विज बना दिए, ठीक है। तो क्विज भी उसने ठीक बना दिए, मतलब क्विज का आखिर में जो है वो सोल्यूशन भी उसने जो है वो दे दिया, ये क्विज बना दिए। फिर उसके बाद उसने इसका आखिर में जो है वो की आंसर जो है वो भी खुद जवाबात की आंसर की दे दी, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा मजीद क्या कर सकते हो, उसने कहा जी हम स्लाइड्स बना लेते हैं। फिर उसने उसी लेक्चर्स की स्लाइड्स बना दी। स्लाइड्स इसकी ठीक है, अच्छी हैं मतलब, लेकिन मुझे पसंद नहीं आई, तो मैं उसके लिए फिर एक और एआई टूल के ऊपर गया, उसकी स्लाइड मुझे अच्छी लगती हैं, उसका नाम है गैमा एआई। वो मैं आपको चेक करवाता हूँ, वो उसका अपना एक लेवल है, ठीक है, स्लाइड्स का। अच्छा, स्लाइड्स के बाद जो है मैंने कहा क्या बना सकते हो, इसने कहा टेबल चार्ट्स बना लेते हैं। तो इसने टेबल चार्ट जो है वो मुझे बना दिए इस तरह से, ठीक है, इसी लेक्चर में से, तो ये टेबल चार्ट्स भी निकाल दिए इस तरह से इसने बना, ठीक। तो ये एक लेक्चर में से 10 किस्म का लेक्चर कंटेंट के नाम से, यानी पहले कोर्स ओवरव्यू था, फिर लेक्चर कंटेंट 10 किस्म का निकल आया। उसके बाद क्विज बैंक, उसने कहा जितने क्विज बनाने हैं बनवा लो, बच्चों को शफल करके देते रहो एक ही लेक्चर से। पूरे कोर्स के बनवाने हैं, 5 लेक्चर हैं पूरे कोर्स में, 10 हैं 20 हैं, इकट्ठे बनवा। विजुअल मटेरियल, इसमें वही चीजें आ जाती हैं, इन्फो आ जाता है, स्लाइड्स वगैरह आ जाती हैं, माइंड मैप्स, 3 चीजें आ जाती हैं विजुअल मटेरियल में। फिर स्टडी मटेरियल। अच्छा, स्टडी मटेरियल में मैंने कहा क्या बना, उसने कहा ग्लोसरी बनाऊंगा मैं, यानी आपकी पूरी इस्तिलाहात की जो डिक्शनरी है ना वो मैं निकाल दूंगा, पूरे कोर्स की मैं डिक्शनरी। जैसे आप देखिए ना, रिसर्च बुक्स होती थी ना, तो उसके आखिर में ग्लोसरी दी जाती थी, वो बड़ी मेहनत से बनती थी। आज भी पीएचडी के थीसिस में वो आखिर में ग्लोसरी देते हैं, ठीक है। तो अब ये मेरा लेक्चर, सही बात है अंग्रेजी में मैंने ये इस्तिलाहात नहीं बोली, ठीक है। तरका को क्या कहते हैं, हिबा को क्या कहते हैं, तहक्कुक मौत इसको क्या कहते हैं, हमने तो मजीद उसको उर्दू में एक्सप्लेन कर दिया। तो उसने कहा सर्टेनिटी ऑफ डेथ, ये उसने खुद, मैंने उसे कहा कि अंग्रेजी दे दो, लोगों को इतनी उर्दू नहीं आती है, तो उसने ग्लोसरी बना दी ना, उसने इनको जो है वो आगे उसको डिफाइन कर दिया, यानी इस्तिलाह सबसे पहले, उसके बाद अंग्रेजी इस्तिलाह, फिर तारीफ, फिर लेक्चर कौन सा है जिसमें ये इस्तिलाह इस्तेमाल, ये उसने निकाल दिया। अच्छा, इसके बाद जो है एक और मजे का काम उसने किया, उसने कहा तुम्हें मैं स्टडी गाइड देता हूँ। मैंने कहा ये मेरे किस काम आएगी, कहता तुम्हारे नहीं आएगी, स्टूडेंट की आएगी। वो जो आधी रात को बैठता है ना और उस्ताद को मैसेज करता है, सर जी सुबह पेपर है, कोई नोट्स शोट दे दो, फलान नोट्स मिसिंग है, ठीक है, उसको टेंशन चढ़ती है आखिरी 2 घंटों में, तो उस वक्त कभी अपने क्लास फेलो को तंग करता है। तो ये स्टडी गाइड उसकी एग्जाम गाइड है, यानी उसने लेक्चर नहीं देखे, निकम्मा तरीन है। ये सिर्फ इसको रात को बैठ के पढ़ लेना तो तुम्हारे पेपर में से निकल जाएगा, अगर वो सर्टिफिकेट लेने आ रहा है, ठीक है। तो उसकी की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, अहम उसूल क्या हैं, मुख्तसर गलतियां जिनसे उसने बचना है तालिब इल्म ने, उसने इसको भी हाईलाइट किया। ये गलतियां उसने नहीं करनी पेपर देते हुए, ठीक है। तो इस तरह से उसने उसकी स्टडी गाइड भी जो है वो बना। तो ये है, मतलब ये है कि ये एक कोर्स जो हमने रिकॉर्ड किया था उसकी हमने एवेल्युएशन या असेसमेंट बनानी थी, तो वो हमने नोटबुक एलएम को इस्तेमाल करके बनाई। अभी हमारे पास टाइम इतना नहीं है, मैं थोड़ा सा इस पे आपको गैमा एआई के बारे में थोड़ा सा बता दूं बस। ये गैमा जो है ना, आज मैंने इसको वैसे ही कहा। अच्छा, उर्दू में नताइज अच्छे नहीं है एआई के, अंग्रेजी में बहुत अच्छे, ठीक है। तो ये गैमा एआई को मैंने कहा इस मौजू पे मैंने लेक्चर देना है, मुझे स्लाइड्स बना दो, तो ये इसने कुछ स्लाइड्स मुझे बना दी। लेकिन ये सही बात है, ये मुझे इससे इत्मीनान इसलिए नहीं कि ये उर्दू में है, उर्दू में मतलब इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जो अभी भी इसने तस्वीर बहुत अच्छी लगाई है, ये एआई से इसने जनरेट की, ठीक है, तस्वीर इसने बहुत अच्छी लगी, उसकी रेजोल्यूशन भी बहुत अच्छी है। लेकिन आपको मैं दिखाता हूँ जो मैंने इससे बनवाई है अपना
ہمارے جو انگریزی میں جیسے ہمارا ویسٹرن فلاسفی کے اوپر ایک لیکچر تھا تو اس پہ میں نے اس سے کچھ چیزیں بنوائی. جیسے یہ ہمارا جو ہے سپینوزا کے اوپر تھا ایک لیکچر, ٹھیک ہے, تو اس پہ میں نے اس کو کہا کہ تم مجھے سلائڈ جو ہے وہ بنا کے دو, تو اس نے مجھے جو ہے وہ سلائڈز بنا کے دی, ٹھیک ہے. اور یہ سلائڈز بننے میں کتنا میکسیمم, اب یہ پہلے ہم پاور پوائنٹ پہ بناتے تھے, تو اب یہ ہے کہ یہ بنانے میں کتنا ٹائم لگتا, 5 منٹ بھی نہیں لگتا, ٹھیک ہے. تو اس نے اس کو بہت یعنی ارینج فارم کے اندر جو ہے وہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ لے کر آیا, جو میں نے اس سے مطلب کہا کہ یہ مجھے چاہیے. اسی طرح سے آپ مزید کچھ دیکھ لیں, جیسے یہ ہماری تھی ہابس کے اوپر تھی, یہ بھی ویسٹرن فلاسفی کا ہمارا ایک سبجیکٹ تھا, اس پہ ہم نے سلائڈس اس سے بنوائی, ٹھیک ہے. تو گیما اے آئی یہ اس کا پیڈ ورژن تھا, پیڈ ورژن بھی کوئی زیادہ مہنگا نہیں ہے, مطلب اس میں جو ہے وہ آپ 1 مہینہ آپ کا بڑے آرام سے جو ہے وہ گزر جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ انداز اس کا جو ہے وہ سلائڈس کا, مجھے اس میں کافی ساری ویرائٹی ہے, بہت زیادہ ویرائٹی ہے. ہمارا تو کیونکہ تھوڑا ایجوکیشنل تھا تو ہم نے اس کو وہ زیادہ وہ والا ٹچ نہیں دیا, ٹھیک ہے, وہ جیسے کہتے ہیں کہ وہ تو اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ ایک اور کام, اگر آپ نے لیکچر ٹرانسکرائب کروانا ہے, نوٹ بک LM کو آپ اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. میں نے اس کو صرف جو ہے وہ اپنا ایک لیکچر دیا, علی بن مدینی امام بخاری کے استاد ہے, محدث ہے, میں نے اسے صرف وہ لیکچر کا کیا کیا, لنک شیئر کیا, اور اس نے اس کو یہاں ٹرانسکرائب کر دیا پورا لیکچر دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, علم جر و تعدیل کا مطالعہ کر رہے تھے, تو نیکسٹ جو ہمارے سامنے کتاب ہے وہ ہے الحدیث. ہمارے تھوڑی بہت غلطی ہے لیکن اس نے پورا ٹرانسکرائب کر دیا, یہ لیفٹ سائڈ, ٹھیک ہے. اور ابھی یوٹیوب کہاں جا رہا ہے وہ تو ہم مطلب امیجن کر سکتے ہیں نا. اب تو مجھے اب 1 ہفتہ پہلے مجھے یوٹیوب کا میسج آیا, وہ جیسے اسٹوڈیو کے اندر میسج آتا ہے نا, چینل اگر کسی کا ہو, تو اس نے کہا کہ تمہاری ویڈیوز جو ہے نا, اب جو ہر لسنر ہے وہ اپنی نیٹو لینگویج میں سن سکتا ہے. یعنی میں تو اردو بول رہا ہوں, ٹھیک ہے, تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری جو ویڈیو ہے وہ چائنیز کے اندر سنیں, رشین کے اندر سنیں, ٹھیک ہے, تو تم یہ والا فیچر اس میں ذرا آن کر کے دیکھو. ابھی وہ ٹیسٹنگ کے اوپر تھا ان کا. تو اب یہ ہو رہا ہے کہ میں اب تو وہ لینگویج لوگ ٹرانسلیشن کروانے کے لیے مرتے تھے, اور لوگ فخر کرتے تھے وہ جی فلاں عالم کی جو 10 زبانوں کے اندر کتابیں مل جاتی ہیں. اب کتابیں تو پیچھے رہ گئی, آپ کی ویڈیو آپ نے ایک زبان میں ایک دفعہ کنٹینٹ جنریٹ کر دیا, دنیا کی ہر بڑی زبان میں آپ نے یوٹیوب پہ ڈال دی. اب پہلے تو نیچے کیپشن میں وہ آپشن آتا تھا نا کہ جی وہ آپ کے نیچے کیا کہتے ہیں جو لکھا ہوا آتا ہے اسکرپٹ, سب ٹائٹل, تو وہ آپ کسی زبان میں بھی, ہندی میں آ جائے, انگریزی میں آ جائے, اور اس میں بھی لوگ ڈالا کرتے تھے. اب یہ بھی ختم ہو گیا, یہ پرانی بات ہو گئی ہے بھائی. اب یہ ہے کہ وہ آڈیو اس کو اپنی نیٹو زبان کے اندر سنائی دے گی یوٹیوب میں. دیکھیں کہاں کہاں یہ لوگ جا رہے ہیں, کہاں کہاں پہنچ رہے ہیں. اس لیے ہمیں ان ٹولز کو سمجھنا ہے, انڈرسٹینڈ کرنا ہے, ان کو اپنے اس کے لیے استعمال کرنا ہے, ٹھیک ہے, اپنی ریسرچ کے لیے. تو اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ اس سے زیادہ سے زیادہ کھیلیں, زیادہ سے زیادہ کھیلیں. اور اس میں میرے خیال میں زیادہ تحفظ کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ غلطیاں کرتا ہے, اور میں نے دیکھا ہے کئی دفعہ ریفرنسنگ میں غلطی کر جاتا ہے, اپنی طرف سے بھی عربی عبارتیں بنا کے لے آتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہو رہا ہے. اس بات کو سمجھیں, جس مہینے میں چیٹ جی پی ٹی آ گیا اس دن سے میں نے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا کہ یہ اوپن ہو, اور میں نے وقت کے ساتھ ساتھ اس کو دیکھا جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں, باشعور ہوتے ہیں, اپنی غلطیاں کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کسی بھی فیلڈ کے اندر, تو وہ بھی ایسے ہی کر رہا ہے, وہ بھی ایسے کر رہا ہے. لیکن ابھی بھی کچھ مسائل ہیں, لیکن اس کے باوجود اب وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے. قرآن کا ریفرنس شروع میں غلط کوٹ کرتا تھا, اب نہیں کرتا, بہت کم, میں نے تو نہ ہونے کے برابر دیکھا ہے. حدیث کا بھی ریفرنس عموماً غلط کوٹ نہیں کرتا, ٹھیک ہے. اب کوئی بھی ٹاپک اس کو دے کے جو ہے وہ دیکھ لے, تو آہستہ آہستہ وہ اپنے آپ کو امپروو کر, کیونکہ اس کی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے نا, اس کو جو اسی ماڈل کے اوپر کی ہے, اور وہ خود بھی کہتے ہیں نیچے کہ اس میں غلطی کا امکان ہے, لیکن وہ بہتری کی طرف 100% شاید نہ ہو سکے, لیکن یہ کہ اس کو استعمال کریں. صرف اس وجہ سے کہ وہ غلطی کرتا ہے تو ہم ہیں, مطلب ہم اپنے باقی ایک اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہ ہو, یہ بات درست ہے. ایک کلرک کے طور پہ, اسسٹنٹ کے طور پہ اس کو استعمال کریں, ایک استاذ کے طور پہ, سپروائزر کے طور پہ نہ کریں.
اگر یہ کریں گے تو آپ کی کریٹیوٹی ماری جائے گی، وہ بات ٹھیک ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اس کے استعمال سے کریٹیوٹی ماری جا رہی ہے، تو واقعتاً ماری جا رہی ہے. کن کی ماری جا رہی ہے؟ جو اس کو استاد بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جو کریٹیو آدمی ہے نا، کہ جیسے امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ کہتے تھے کہ جو ذہین آدمی ہے نا اس کو منطق کا فائدہ نہیں ہے، اور جو کند کیونکہ وہ ذہین ہے نا اپنی ذہانت سے سارے، اور جو کند ذہن ہے اس کے لیے بھی جو ہے وہ بیکار ہے. ٹھیک ہے. تو اب جو کند ذہن مطلب جن کا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی طرح سے اپنی اسائنمنٹ حل کروا لیں اے آئی سے، کسی طرح سے اپنا تھیسس لکھوا لیں، کسی طرح سے کوئی ریسرچ آرٹیکل اس سے لکھوا لیں، کوئی 2 نمبر جیلی کام کروا لیں، دیکھیں اس نے کریٹیوٹی مارنی ہے، جو تھوڑی بہت ہے وہ بھی اس کی ختم ہو جائے. ہاں جس کو کوئی ہاتھ پاؤں چاہیے تھے، جس کو کوئی اسٹاف چاہیے تھا، جس کو اسسٹنٹ چاہیے تھے، اس کے لیے چیٹ جی پی ٹی بہت بہتر ہے. ذہن اپنا استعمال کریں، آئیڈیا اپنا لیں. ٹھیک ہے. آئیڈیاز اس سے زیادہ لینے کی ضرورت نہیں. باقی یہ اس میں مسائل ہے. ابھی پچھلے دنوں میں اس کے ساتھ ایسی ایک مسئلے کے اوپر نا میں ریسرچ کر رہا تھا چیٹ جی پی ٹی کے اوپر. تو میں نے اسے کہا کہ وہ ایران اور یہ جو ابھی وار تھی اپنا امریکہ ایران اسرائیل وار، اس کے اوپر ہم نے پوڈ کاسٹ کرنا تھا. تو میں اس سے کچھ ڈیٹا لے رہا تھا. تو میں نے چیٹ جی پی ٹی سے کہا کہ وہ خمینی جو ہے ان کا تو معاملہ یہ ہو گیا کہ جی وہ امریکہ نے حملہ کیا ہے تو وہ تو دنیا سے رخصت ہو گئی. تو اس نے کہا نہیں، خمینی تو جو ہے وہ موجود ہے اور مطلب یہ فیک نیوز ہے. تو مجھے بڑا جھٹکا سا لگا. میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا آدھی دنیا جانتی ہے کہ خمینی صاحب دنیا میں نہیں رہے اور آپ یہ کہہ رہے ہو. میں نے اس کے ساتھ بحث شروع کر دی. اس نے کہا نہیں یہ فیک نیوز ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اچھا مجھے جب وہ شاک پہ شاک دے رہا تھا تو میں نے ایسا کیا کہ میں پھر اس کے اوپر چلا گیا، وہ جو ایکس کا ہے گروک. میں نے گروک کو جا کے کہا، میں نے کہا یہ چیٹ جی پی ٹی یہ کہہ رہا ہے کہ خمینی جو ہے وہ زندہ ہے، یہ فیک نیوز ہے. کہتا ہے بے وقوف ہے. تو میں نے کہا میں اسے سمجھاؤں کیسے؟ کہتا ہے اس کو یہ بتاؤ کہ تمہارا جو ڈیٹا ہے دسمبر 2025 تک کا ہے اور خمینی جو ہے وہ دنیا میں جو نہیں رہا، یہ خبر یہ مطلب 2026 کی ہے، تو اس کو یہ جا کے بات کرو. تو میں نے گروک کی جو بات تھی ایز اٹ از کاپی کی اور اس کو جا کے وہاں چیٹ جی پی ٹی میں پیسٹ کر دیا. میں نے کہا گروک صاحب یہ کہہ رہا ہے. تو پھر اس کے بعد اس نے فوراً معذرت کر لی، کہہ رہا ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، میرا ڈیٹا دسمبر 2025 تک کا ہے، اس کے بعد مجھے نہیں پتا دنیا میں کیا ہوا. تو اس لیے کیونکہ ماضی میں اس کی جو ہے وہ دنیا سے جانے کی بہت ساری خبریں نکلی تھیں تو وہ فیک تھیں، تو اس لیے میں نے اس ڈیٹا کی بنیاد پہ یہ بات کہی. تو اب اگر وہ یہ کہہ رہا ہے تو وہ ریئل ٹائم میں کیا ہے؟ اچھا گروک نے مجھے یہ بھی کہا کہ میں ریئل ٹائم میں بات کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ ایکس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور ایکس جو ہے وہ بیسیکلی ٹویٹر جو پرانا اس کا نام ہے وہ ہے ہی سارا نیوز کے لیے، اور ریئل ٹائم میں آپ کو نیوز دے رہا ہوتا ہے. تو یہ ان کے مسائل ہیں. مطلب کچھ مسائل ابھی تک بھی سیریس ہیں. چیٹ جی پی ٹی وغیرہ کے پاس ڈیٹا پرانا ہے یا وہ زیادہ تر ڈیٹا ریڈٹ سے لیتا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہاں پہ جو ہے صارفین نے جو کنزیومر ہے اس نے سوال کا جواب اچھا دیا ہے تو وہ آپ کو اچھا جواب دے دے گا. اگر وہاں نہیں دیا تو یہ اس قسم کے مسائل ہیں. پھر ایک اور سب سے اہم مسئلہ یہ ہے، دیکھیں میں نے ایک دن اس کے ساتھ بحث کی. میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ تمہارے پاس شعور ہے، کانشیسنس؟ کہتا ہے نہیں میرے پاس نہیں ہے. تو یہ سب سے اہم چیز ہے، اس کے پاس شعور نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس مطلب بلینز آف ورڈز ہیں، ڈیٹا اس کو دے دیا گیا. تو وہ اس ڈیٹا میں سے کیا کرتا ہے کہ جو ہمارا انسانوں کا جو مطلب ایک پیٹرن بنا ہوا ہے، اس پیٹرن کے مطابق اس ڈیٹا میں سے الفاظ اٹھا کے آپ کو جواب دیتا ہے کہ اگر کوئی انسان ہوتا تو یہ الفاظ پڑھ کے یہ جواب دیتا ہے. تو بیسیکلی وہ اپنا پروبیبلٹی کے اصول کے اوپر زیادہ چل رہا ہے. ہاں اس کے پیچھے اگر وہ کوئی ذہن کام کر رہا ہے تو وہ انسانی ذہن پیچھے جنہوں نے اس کو ڈیولپ کیا ان کا دماغ موجود ہے. اس لیے جب آپ اس کو کہتے ہیں نا کہ گالی نہ، آپ اس کو نہیں پتا، اس کے پاس شعور نہیں ہے لیکن وہ آپ کو گالی نہیں دے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جن پرنسپلس کے اوپر لرننگ ہوئی ہے، جن لوگوں نے کیا ان کی ایتھکس یہ. ٹھیک ہے. تو اس لیے جب آپ اس کے ساتھ کھیلتے ہیں تو وہ باعث ہے، وہ کہتا ہے کہ میں باعث نہیں ہوں. میں نے اس کے ساتھ بڑی دفعہ بحث کی. میں نے تم باعث ہو، کیسے تم باعث نہیں؟ کہتے میں نہیں ہوں، میں تو مشین ہوں. میں نے کہا جس نے تمہیں ڈیولپ کیا اس کا دماغ تھا کہ نہیں تھا؟ کہتا ہے تھا. میں نے کہا اس نے ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ اس نے تمہیں کوئی ایتھکس دی کہ نہیں؟ کہتا ہے اس نے ایتھکس دی. میں نے کہا اس نے کہاں سے دی؟ ریلیجن سے لی؟ کہاں سے؟
تو ظاہری بات ہے اس نے تمہیں ایتھکس دی ہے, کسی کو تم نے گالی نہیں دینی, کسی کو جو ہے وہ سوسائڈ کا مشورہ نہیں دینا, ٹھیک ہے, فلاں فلاں ٹاپک کے اوپر, جیسے وہ ڈیپ سیک والے جو ہے وہ تمہارے بہت سارے ٹاپکس جو ہے وہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں, تم نہیں بیٹھ سکتے, اور جو ہے وہ ان کے بہت سارے ٹاپک تم لے کے بیٹھ جاتے ہیں, وہ اس کا جواب ہی نہیں دیتے چائنا کے حوالے سے. تو یہ ہے بہرحال جنہوں نے اس کو ڈیولپ کیا ہے وہ ایک انسانی ذہن ہے, اس نے اس کا ایک فریم ورک بنایا ہے, ایتھیکل فریم ورک. وہ ایتھیکل فریم ورک اس کا سیکولر ہے, لبرل ہے, جو بھی ہے, تو اس لیے اس کی ٹینڈنسی آپ کو سیکولرزم کی طرف نظر آتی ہے. یہ کوئی بات نہیں کہ جو وہ نیوٹرل ہے, ٹھیک ہے, یہ کہنا بہت مشکل ہے بہت ساری جگہوں پہ. وہ واضح طور پہ جو ہے, بلکہ ہمارے یہاں ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ نے ایم فل کا تھیسس کیا اس بات کے اوپر کہ اے آئی نیوٹرل ہے کہ نہیں ہے, تو اس نے الحاد کے اوپر تھیسس کیا, اور اس کا نتیجہ یہ تھا, اور میں نے پھر اس کو مطلب بچے کو میں نے کہا کہ نہیں یہ آپ کے ریزلٹس ٹھیک نہیں ہیں. اس بچے نے یہ نتیجہ نکالا کہ جو اے آئی ہے نا اس کا خدا کی طرف رجحان ہے. میں نے کہا یہ آپ غلط نتیجہ نکال رہے ہو, یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کا اے آئی پرسنلائز تھا. کہنے لگا نہیں میرا پرسنلائز نہیں تھا, میں نے ایک نیا جو ہے وہ ای میل بنایا تھا. میں نے کہا آپ 10 ای میل بنا لو, وہ کنیکٹڈ ہوگا, آپ کا ڈیٹا سارا گوگل کے پاس ہے, تو اس کے باوجود آپ یہ نہیں کہہ سکتے. اور پھر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہر ایک کو ایک جیسا جواب نہیں دیتا. میں نے اس سے ایک دفعہ بحث کی, میں نے تم سے یہ سوال کیا کہ یہ سوال اگر فلاں فلاں زید بکر کرے یہ جواب دو گے؟ کہتا ہے نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں تمہارا ریلیجن, تمہاری جو بھی پرسنل انٹرسٹ, کون سی چیزیں تمہارے لیے سینسٹیو ہیں, تمہاری طبیعت, تمہارا مزاج, یہ سب اس کے مطابق میں جواب دیتا ہوں. یعنی یہ سب ہے ہی پرسنلائز. اس کو آپ جتنا مرضی کر سکے, ٹھیک ہے. میں نے اس سے کہا کہ اس کو میں ختم کر سکتا ہوں, کہتا ہے نہیں 70% تک, اس سے زیادہ نہیں, 30% پھر بھی یہ رہے گا, ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب کچھ اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ اس کو یوں کہیں کہ جو اے آئی نے جواب, جیسے ہمارے لوگوں نے جو ہے نا وہ ویڈیوز لگانا شروع کر دیا, اے آئی نے یہ جواب دے دیا, مطلب جیسے کوئی خدا اے آئی سے ثابت ہو. تو اس طرح کی بھی چیزیں نہیں کریں, ایک اسسٹنٹ کے طور پہ اس کو استعمال کریں. اس کی کچھ لمیٹیشن ہے, کچھ اس کی باؤنڈریز ہیں, ان باؤنڈریز کو, ان لمیٹیشن کو سمجھیں اور اس کے مطابق ہم اس کو استعمال کریں. تو ایک مفید ٹول ہے, ٹھیک ہے. بہت سا ہم اپنا پیسہ بچا سکتے ہیں, بہت سی انرجی, بہت سا ہم اپنا وقت بچا سکتے ہیں اس کے ذریعے سے, یا اس سے ہم کام لیں. مزید آپ کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں اس حوالے سے. میرے محدود تجربے میں کوئی چیز ہوئی تو انشاءاللہ ضرور عرض کروں گا, خاص طور پہ اس ہمارے اسلامک سائنسز کے پرسپیکٹیو میں کہ ہم اس کو کیسے جو ہے وہ. جی میں نے تو زیادہ اس کا ویب کے اوپر تجربہ کیا, ایپ پہ نہیں کیا, کیونکہ ایپ میں آپشنز محدود ہیں, وہ زیادہ ڈیٹیل انالیسس نہیں کرتا. ٹھیک ہے, میرا تجربہ ویب کا ہی ہے, ایپ کا نہیں. دوسرا سر یہ جو آپ نے کہا کہ کمپیریٹیو انالیسس کی ایبلٹی ہے اس کے اندر, یعنی اگر 2 پی ڈی ایفs دی ہیں اور اس سے کہا جائے کہ کمپیریٹیولی انالائز کرو, تو کیا یہ کر لے گا؟ ٹھیک ہے, کر تو آپ کو دے گا, ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود مزید یہ ہے کہ ہمیں نظر ڈالنی پڑتی ہے, اس کے کچھ نہ کچھ. دیکھیں بالکل ہم یہ نہیں کہہ سکتے 100% نیوٹرل ہے, اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس نے ہمارا کام 100% کر دیا. بہت ساری چیزیں وہ مس کر جاتا ہے. یعنی جب میں فلاسفی کی جو ہے نا لیکچرز دے رہا تھا تو اس وقت میں نے اس کو کچھ کتابیں دی, میں نے کہا یار اتنی موٹی موٹی کتابیں کون پڑھے, اس کے مجھے جو ہے وہ آپ نوٹس نکال دو, اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس نکال دو. لیکن اس کے بعد جب میں نے دیکھا کہ خود میں نے اس کو ریڈ کرنا شروع کیا کتاب کو, ہیل آف ڈفرنس, بہت فرق تھا. دیکھیے وہ جتنا بھی ہے اس کے پاس صرف ورڈز ہیں, وہ لفظوں سے کھیل رہا ہے, اس کے پاس وہ شعور نہیں ہے. میں ٹیکسٹ سے ایک چیز 10 طرح سے سمجھ سکتا ہوں, وہ شاید اتنی طرح سے نہیں سمجھ سکتا, ٹھیک ہے. وہ صرف الفاظ کو جوڑ کے جملہ بنا رہا ہے, ہمارے لیے بات کو قابل فہم بنا رہا ہے. سر آپ نے کہا کہ چیٹ جی پی ٹی جو ہے کہ ترجمے کے حساب سے کیسے, تو کیا یہ فل پی ڈی ایف کو بھی ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے؟ نہیں, میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری چیزیں اسکپ کر دیتا ہے. یہ بھی نوٹ بک ایل ایم بھی, ان کا مسئلہ یہ کہ ان کو جب آپ زیادہ ٹاسک دیتے ہیں نا تو یہ اپنی کوالٹی بھی گرا دیتے ہیں اور چوری بھی کرتے ہیں, کام چور بن جاتے ہیں. تو ان کو آپ تھوڑا تھوڑا دیں, 2 پیجز کر کے دیں, ٹھیک ہے, تو وہ پھر ریزلٹ کوالٹی بھی اچھی رہتی ہے اور کام چوری بھی نہیں کرتے. آپ پوری کتاب دے دیں گے نا, لالچ کریں گے نا کہ اس کو ٹرانسلیٹ کر دیں, تو وہ مطلب 50 صفحے کی ہے تو اس میں سے آپ کو 25-30 کر دے گا, باقی اڑا دے گا. سر آپ میں یہ کہ کچھ جینوئن کنسرنز ہیں یعنی اسلامی تعلیمات کے حوالے سے,
یہ جتنے بھی آپ نے ٹولز بتائے کچھ ہمارے لیے جنرل کنسرنز ہیں باقی پیش نظر رکھتے ہیں. دیکھیں خاص طور پہ یہ جو لوگ اس سے کوئی شریعہ اوپینین لیتے ہیں تو دیکھیں اس میں شریعہ اوپینین جو ہے نا اس کو فائنل نہ سمجھے, اور یہ خود کہتا ہے. اب دیکھیں نا یہ اے آئی ٹول جو ہے اس سے میں نے کہا تھا کہ مجھے بتاؤ کنسرنز کیا ہو سکتے ہیں, میں جو سامعین کو بتاؤں. اچھا اس نے خود جو ہے مثال کے طور پہ اب یہ اس کو میں تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں, آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. اے آئی ایک طاقتور آلہ ہے مگر فیصلہ انسان کرتا ہے. ٹھیک ہے, اسلامی علوم میں اے آئی مددگار ہے, حاکم نہیں, فیصلہ آپ نے کرنا ہے, یہ آپ کا اسسٹنٹ ہے. دینی علوم میں صورت اہم ہے مگر صحت اس سے زیادہ اہم ہے, یعنی جلدی کام کرنا یہ اہم ہے, لیکن صحت اتھینٹسٹی اس سے زیادہ اہم ہے. جو بات اے آئی کہیں اسے اصل ماخذ سے ضرور پرکھیں. ٹیکنالوجی کو دین کے تابع ہونا چاہیے, دین کو ٹیکنالوجی, یہ آپ خود بتا رہے ہیں ہمیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسے یہ ڈیٹا دیا. اچھا اس کو بھی دیکھیں نا, یہ دیکھیں یہ جو ہے نا پرپلیکسٹی. اچھا اس کا یہ ہے پرپلیکسٹی کا کہ یہ آپ کو لنکس بھی دے دیتا ہے کہاں سے اس نے ڈیٹا اٹھایا. یہ دیکھیں یہ لنکس آپ کو دے دیتا ہے, ساتھ میں آپ کو امیجز بھی دے دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک اچھی چیز ہے اس کی, یہ ایک اور ٹول ہے نا, یہ لنکس بھی دے دیتا ہے. عموماً لنکس نہیں دیتے, اب خیر وہ چیٹ جی پی ٹی میں بھی کچھ لنکس دینا شروع کر دیے. تو یہ اب اس نے اس کا اختتامی بھی اسی طرح سے وائنڈ اپ کیا. اس نے کہا کہ جی لیکچر کا مرکزی پیغام یہ ہونا چاہیے جو آپ کا لیکچر ہے, اے آئی کو اسلامی علوم کے لیے حکمت, احتیاط اور علمی دیانت کے ساتھ استعمال کیا جائے. احتیاط کا پہلو پھر بھی آپ نے مد نظر رکھنا. ٹھیک ہے, اب اس میں وہ آگے آپشن بھی دے دیتا ہے, کہتا ہے اب اس کی سلائڈز بنانی ہے لیکن یہ تو پیسے مانگ رہا ہے. ٹھیک ہے, باقی کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ آگے اس پہ ڈسکشن چلا سکتا ہے. جی اس کام سے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا اچھا پرومپٹ اس کو دیتے ہیں. ہاں یہ بھی بہت اہم چیز ہے. تو یہ پرومپٹ سیکھنے کے لیے پرومپٹ انجینئرنگ نہیں ویسے اسلامک اے آئی کے دو تین تو میں نے نام سنے لیکن ٹرائی نہیں کیا, جیسے ایک یا فقہ والے کچھ اور ہے. جس طرح سے اسلامک2.info ہے, اس کے آنسر ہمیں اس لیے اچھے لگتے ہیں کیونکہ وہ قرآن سنت کوٹ کرتا ہے, چاروں فقہ کے کوٹ. ایسے اسی طرح اگر اسلامک اے آئی ہے ساتھ وہ دیکھے جاتی ہے تو نہیں, اب لوگ بہت سا کر رہے ہیں, مطلب شاملہ کے اندر اے آئی شامل کر رہے ہیں. باقی یہ جو پرومپٹ انجینئرنگ ہے نا, اب لوگوں نے اس پہ باقاعدہ کورسز کروانا بھی شروع کر دی. میں صحیح آپ کو بتاؤں, میرے خیال میں آپ یہ غلطیاں کر کے سیکھیں. دیکھیں مجھے کمپیوٹر کی الف بے نہیں آتی. ٹھیک ہے, اب مجھے ایک مسئلہ تھا, مسئلہ یہ تھا کہ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر 1900 ویڈیو پڑی ہے. مجھے یہ ذہن میں آیا کہ اگر میرا چینل اڑ جاتا ہے تو یہ سارا ڈیٹا تو میرے پاس موجود ہے, مجھے 1900 ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے. ہر ایک ویڈیو کا ٹائٹل, اس کا تھم نیل, اس کی ڈسکرپشن, اس کی کی ورڈز, اس کو کیا کہتے ہیں, مطلب میٹا ڈیٹا کہتے ہیں یا جو بھی کہتے ہیں بات. تو وہ سارا اب مجھے یہ ہے کہ نہیں, یہ سارا میرے پاس ایک کلک میں ڈاؤن لوڈ ہو جائے. یعنی ہر ویڈیو کا ایک فولڈر بنے. ٹھیک ہے, اس میں ویڈیو ہو, اس کا تھم نیل ہو, جیسے آپ دیکھیں نا یہ اس کا مطلب تھم نیل ہو, اس کی ڈسکرپشن ہو. ٹھیک ہے, اس کا ویڈیو ٹائٹل ہو. ٹھیک ہے, سارا کچھ اس کے اندر, اس کا میٹا ڈیٹا, کی ورڈ, سب کچھ. جو لوگ یوٹیوب چینل ذرا بغور دیکھتے ہیں ان کو اندازہ ہو جائے گا. میں نے کہا یہ کیسے ہوگا, میں اس کے ساتھ کھیلنا شروع کیا. اس نے کہا پروگرام بناتے ہیں. میں نے کہا مجھے تو کمپیوٹر کی الف بھی نہیں آتی. اس نے کہا کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, میں تمہیں بنا کے دوں گا, تم نے اس کو, وہ گوگل کی کول ایپ ہے اس میں جا کے تم نے اس طرح سے ڈال دینا ہے, اس کو ہم ٹیسٹ کریں گے, جہاں جو غلطی آئے مجھے اس کا امیج بھیج دو. میں نے یہ کرنا شروع کر دیا. تو اس نے مجھے جو ہے وہ اس کا پروگرام یا ایپ یا جو بھی کہ اس نے مجھے بنا دی کہ 1900 ویڈیو یہ ڈاؤن لوڈ ہوگی, اس کا میٹا ڈیٹا بھی ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا, اور وہ ڈاؤن لوڈ ہونا بھی شروع ہو گئی. پاور شیل کا نام میں نے پہلی دفعہ سنا تھا. سارا کچھ نہیں, مجھے سارے ایک ایک کمانڈ بتائی. ٹھیک ہے, میرا ایک آدھ ہفتہ اس میں لگ گیا, لیکن اس نے کہا کہ یہ اچھا. اس کے بعد مجھے یہ تھا کہ میں جو ہے نا, جو ڈیٹا میرا اہم ہوتا ہے تو میں اس کو ہارڈ ڈرائیو میں کیا کرتا ہوں, کاپی کرتا ہوں. تو میں نے اسے کہا مجھے سافٹ ویئر بتاؤ کہ میں جب ایک ڈیٹا میرے پاس, اب میرے پاس بہت بڑا ڈیٹا ہے, اب مثال کے طور پہ 500 GB کا ڈیٹا ہے, اب میں اس کو ہارڈ ڈرائیو میں دوبارہ کاپی پہ لگاؤں, اپڈیٹ ہو رہا ہے نا, تو میں کیا کروں کہ وہ پرانی فائلیں جو ایکسٹرنل ہارڈ ڈرائیو میں وہ دوبارہ کاپی نہ ہو. تو اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, ابھی پروگرام بنا لیتے ہیں.
تو اس نے مجھے جو ہے وہ فوراً مطلب 5-7 منٹ لگے, اس نے مجھے کہا کہ وہ چھوٹا سا نا ایک ایپ بنا دی, ابھی میرے ڈیسک ٹاپ پہ پڑی ہے. تو میں کیا کرتا ہوں, ایکسٹرنل ہارڈ ڈرائیو ساتھ لگاتا ہوں اب, ٹھیک ہے, اور وہ میں اس کو کہتا ہے بس صرف اس کو کلک کر دو. اس کو جب میں کلک کرتا ہوں تو میرے اس کے اندر جو میں نے اس ہفتے میں اضافی فائل ڈالی ہیں وہ ساری اٹھا کے وہاں پہ کاپی کر دیتا ہے. اب مجھے کمپیوٹر کی الف بے نہیں آتی, مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے اس نے کیا کیا, ٹھیک ہے. میں نے اسے صرف بتایا کہ میں نے یہ کرنا ہے, تو اس نے کہا یوں کرو, اب اس کو ٹرائی کرو. میں نے ٹرائی کیا, میں نے کہا یہ ایرر آ رہا ہے, اس نے کہا اب یوں کرو, بس. تو مطلب یہ ہے کہ یہ اب اس وقت آپ کمپیوٹر پروگرامنگ تک کر سکتے ہیں اس کی تقلید میں لے کے, ٹھیک ہے. تو بہرحال افادیت اس کی. جی دیکھیے ان کا جو سیکنڈ کوشچن ہے, دیکھیں وہ میرا فیلڈ تو نہیں ہے کہ میں اس پہ کوئی کمنٹ کروں, سیدھی سی بات ہے, جو میرا فیلڈ نہیں میں اس پہ کیوں کمنٹ کروں. کہ ڈیفینس میں جو اے آئی کا استعمال خاص طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیگیٹو استعمال ہے, دیکھیے ہمارا ہم نے کہا اسلامک اسٹڈیز, ہمارا لیکچر بھی اسی والے سے تھا. ہاں ایتھیکل فریم ورک کی آپ کی بات درست ہے, یہ ہمارا اسلامک اسٹڈیز کا موضوع بنتا ہے. نسٹ میں ایک بچے نے ایم فل کیا روبوٹکس میں, تو اس میٹا کے اوپر, تو میٹا کے ایتھیکل فریم ورک کے حوالے سے وہ مجھے انہوں نے کہا, تو میں نے ایز اے کو سپروائزر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ سپروائز کیا اس کو مطلب فریم ورک ڈیولپ کرنے میں. اس میں مسئلہ یہی تھا کہ انہوں نے جو ایتھیکل فریم ورک بنایا انہوں نے اپنی سیکولر یا لبرل اپروچ کے ساتھ بنائی ہے. ہم اسلامک جو ہے اپروچ کے ساتھ کیا ایتھیکل فریم ورک بنا سکتے ہیں, اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ اے آئی کے ایکسپرٹس ہیں اور وہ لوگ جو کہ اسلامک اسٹڈیز کے ایکسپرٹس ہیں, یہ مل کے کوئی ایتھیکل فریم ورک بنائیں, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ میٹا جس طرف جا رہا ہے, اب 3D کی طرف جا رہا ہے, اس میں بچہ جب وہ ایک خاص قسم کی اینک پہن کے, اب مطلب وہ سارا کچھ شروع ہو گیا نا. اب یہاں اس سوشل میڈیا سے جو 2D میں ہے اس سے نہیں نکل رہا, تو وہ 3D والے سے کیسے نکلے گا. جس قسم کی جو ہے وہ امیجنری ورلڈ کے اندر چلا جائے گا, پھر وہاں جو اس کے مسائل اور اس طرح کے اس کے ابیوز کے یا اور مسائل پیدا ہوں گے. تو یہ سارے مسائل ان کے بھی کنسرن ہیں اور وہاں پہ بھی ایتھیکل فریم ورک بن رہے ہیں, ایسا نہیں ہے, لیکن ان کی اپنی اپروچ کے مطابق بن رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب ایلون مسک بھی بہت ساری چیزوں میں جو ہے مطلب مخالف رہا, ہو سکتا ہے اس کے اپنے مسائل اس لیے کہ اس نے کمپنی چھوڑ دی تھی یہ, ٹھیک ہے, اوپن اے آئی, اس وجہ سے اس نے اس کے بعد میں مخالفت کی یا کسی اور وجہ سے, پرسنل وہ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ ڈیبیٹ خود ان کے اندر موجود ہے کہ ہم تباہی کی طرف, ڈسٹرکشن کی طرف جا سکتے ہیں. ابھی آپ کا یہ جو کلاڈ کا یہ جو لیٹسٹ آیا تھا, تو اس کو انہوں نے بین بھی کیا نا شروع میں, اب میرے خیال میں پھر دوبارہ اوپن کر دیا, شاید ایسا ہی ہے. تو یہ مسائل ان کے سامنے, وہ اپنے طور پہ سوچ رہے ہیں, ہمیں اپنے طور پہ سوچنا چاہیے, یہ بات ٹھیک ہے کہ اس کے ایتھیکل فریم ورک کی طرف, کیونکہ اس کا مثبت اور منفی دونوں استعمالات ہیں. جیسے ہم اسمارٹ فون کے بارے میں بات کرتے ہیں, کمپیوٹر کے بارے میں بات کرتے ہیں, تو ہمیں اس کا کوئی فریم ورک بنانا پڑے گا اپنی نیکسٹ جنریشنس کے لیے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم لوگ بہت پیچھے ہیں اس معاملے میں ان سے, کیونکہ ٹیکنالوجی ایجاد انہوں نے کی ہے, اس لیے ان کے ہاتھ میں ہے. ہمارے یہاں لوگوں نے خواہش کا اظہار کیا ہے جب فیس بک آئی, یوٹیوب آئی, کہ جی ہمارے بھی ایسے اسلامی پلیٹ فارم ہوں. لوگوں نے کوئی انیشیٹو بھی لیے, ٹھیک ہے, سوشل میڈیا کے اپنے پلیٹ فارم بنا لیے, نہیں چل پائے. چائنا جیسا جائنٹ ہو تو چلیں وہ کوئی چلا لے, انہوں نے ٹک ٹاک نکال لی یا اور مطلب اس طرح سے ایسی چیزیں نکال لی. لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ ایک تو ویسی مطلب آپ کہہ لیں بطور امت ہیں تو 60 اسٹیٹس, لیکن متحد نہیں ہیں اور ایک قوم نہیں ہے اس طرح سے. اور دوسرا یہ ہے کہ ویسی بھی ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے ہیں. اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ یا میریکل کر دے کہ کوئی ایسا ہو جائے. بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو لیپ ٹاپ پڑا ہے اس کے اندر اب انٹیل کا وہ جو آپ کہہ لیں پروسیسر لگا ہوا ہے. اب یہ باتیں تو شروع سے چلی آ رہی ہیں, ساری ٹیکنالوجی انہوں نے ایجاد کی ہے. ہمیں جو انہوں نے F16 دیے, اب جب چاہیں اس کو جیم کر سکتے ہیں. اصل حقیقت تو یہی ہے. تو یہ صرف معاملہ مطلب اب وہ بتاتے بھی ہیں بھائی F16 دیا ہے تو فلاں کے خلاف استعمال نہیں کرنا, آپ نے فلاں کے خلاف استعمال نہیں کرنا, اگر کیا تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے جو ہے وہ ہمیں چیز دیتے ہیں, یہ بات درست ہے. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے, اس پہ سوچنا چاہیے. لیکن اس کے لیے مطلب 2-4 لوگ ہمارے جیسے لوگ ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ اسٹیٹ لیول کا کام ہے کہ اگر وہ اس پہ سوچ کے کوئی انیشیٹو لینا چاہیں, اپنی کوئی پلیٹ فارم بنائیں کہ ہم ان سے جو ہے وہ ہماری جان ہی چھوٹ جائے. بلکہ میرا بڑا شاکنگ ایک تجربہ تھا, میں نے اپنا کوئی ادارے کا حساب کتاب کیا, ٹھیک ہے, وہ لاکھوں میں تھا اور اس کی فگر آپ کہہ لیں کہ جی کوئی 6 فگرز تھے, ٹھیک ہے, اور ایٹ رینڈم ایسے آپ کہ 6,05,983, ٹھیک ہے.
चैट जीपीटी से मैंने एक सवाल किया, ऐसी एक सवाल किया, तो उस सवाल में कोई फिगर आना था, उसने एग्जैक्टली वो मेरा फिगर उठा लिया जो मैं एक्सेल के अंदर कर रहा था, और उसी दिन मैंने किया। तो मुझे ये लगा कि मैंने इसके साथ तो ये चीज़ डिस्कस ही नहीं की, मैं तो अपनी एक्सेल शीट खोल के अपने इदारे का हिसाब कर रहा था, तो ये एट रैंडम इसने वही नंबर एग्जैक्ट उठा लिया। तो इसका मतलब ये है कि उसकी एक्सेस वहां तक भी है। तो ये बात ठीक है, आपकी एक्सेस है और बहुत खतरनाक हद तक है, ये बात ठीक। लेकिन यही है कि साइबर सिक्योरिटी वाले या दूसरे लोग जो इस चाल को उनके ऊपर उलट दें, और जैसे एक साहब ने, मैंने अभी पिछले दिनों पढ़ रहा था कि वो क्या किया उसने गूगल के साथ, मतलब एक जो की किया कि वो एक टोकरी के अंदर ना 200 मोबाइल फोन उसने रख लिए जिनके अंदर गूगल मैप थे, और गूगल के ऑफिस के सामने से जो है वो गुजरा। तो अब वो जो भी उधर से जो है वो, मतलब उसको ऐसे लगता था कि जैसे यहाँ पे 200 गाड़ी है और मतलब सब कुछ, ये रोड ब्लॉक है और सारी ट्रैफिक, वो सारा पीछे रोड के ऊपर ट्रैफिक चली गई। तो वो मामला क्या हो गया, वो उलट गया आपका। तो कहने का मकसद है खेल सकते हैं इसके साथ, अलहर्ब खुदा, जंग तो है ही धोखे का नाम। तो अब ऐसी कोई चीजें, बजाय इसके कि हम अब इस मरले में नहीं है कि हम इन्वेंट कर सकें इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, हाँ ये है कि हम खेल सकते हैं उनके साथ, ठीक है। तो जैसे साइबर सिक्योरिटी में खेला जाता है, ठीक है, हैकिंग वाले खेलते हैं, तो उस खेल में अगर कुछ माहिर हो जाएं और कुछ चीज़ें उनकी जो है वो हैक कर लें, चुरा लें, तो उसमें हो सकता है कुछ उनको शिकस्त दे दे, तो वो एक पॉसिबिलिटी रहेगी। देखिए मुमकिन हद तक हम कोशिश करते रहते हैं, मदारिस में भी हमारा मतलब आना जाना रहता है, वहाँ भी पढ़ना पढ़ाना रहता है, तो जहाँ जाना होता है वहाँ तलबा को हम कहते हैं कि इन चीज़ों को इस्तेमाल करें और इनको अपने इस्तेमाल में लेकर आए, इस खौफ की नफ्सियात से निकलें। और खौफ की नफ्सियात से निकलेंगे तो चलें, इस्तेमाल करेंगे तो कुछ काउंटर कर पाएंगे, अगर बिल्कुल ही उसको वो कर। तो अब यही है कि मतलब अभी तक तो मजहबी तबके का ज़्यादा रुझान हौसला अफजा नहीं। और मिसाल के तौर पे अब जैसे सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि एक साहब ने एक वो अपना पोस्ट डाली फेसबुक के ऊपर, तो अब वहाँ पे एक डिबेट छिड़ गई कि ये चैट जीपीटी से लिखवाई, दूसरे ने कहा मैं भी ऐसे लिखवा सकता हूँ। अच्छा अब ये पॉसिबल नहीं है, आप एक ही टॉपिक देंगे चैट जीपीटी को, वो आपको एक जैसी पोस्ट नहीं लिख के देगी, वो आपकी पूरी हिस्ट्री देखेगा, अगर पीछे 2-4 साल आपने उसके साथ डिबेट की, तो वो पॉसिबल नहीं है कि एक जैसा लिख के, वो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक आपको लिख के देगा, उसके मुताबिक आपको जवाब देगा। तो खैर बहरहाल कुछ लोग आ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, कुछ लोग आ भी रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जल्दी आ जाएंगे, उतना टाइम नहीं लगाएंगे जितना स्पीकर में लगा या टेलीविजन या इसको कबूल करने में लगा, जल्दी आ जाए, उम्मीद तो ये जी। नहीं नहीं, मेरी वीडियो में वो केस स्टडीज नहीं थी, वो उसने खुद बनाई, एज्यूम करके बनाई। जैसे कि स्टेट की उसने शायद वर्षा या विरासत की है, तो इसको आपने दोबारा कुछ चेक करना पड़ता होगा कि ये इंटरनेशनली ये स्टेट ही यूज होता है या बाकी। ये बात आपकी ठीक है, आपकी बात ठीक है, किसी हद तक उसको देखना पड़ता है, मतलब आप यूँ कह लें कि 80-90% वो आपका काम कर देते हैं, लेकिन आपको एक रिव्यू लेना पड़ता है, ये बात ठीक। और शेख बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं बता आप बड़े लेवल पर तो इस्लामिक एआई का कुछ कोशिश करें ताकि हम लोग को ये एक श्योरिटी के कुरान की हम जो आया तो उतारे या हदीस की आया तो हदीस का टेस्ट उतारे, तो वो यानी हमें श्योरिटी हो गई 100% सही आ रहा है, खासतौर पर जो आम उलमा की चल देखा था। हाँ वो ऐसे किस पहलू से, मतलब आप रिसर्च, जैसे ये क्लॉड का बताया, इसी तरह ये चैट जीपीटी एक जिमिनाई भी है जिसमें बड़ा उसका डेटा बड़ा गूगल का वो अपना वो है, तो आप क्या समझते हैं इसमें मोस्ट रिलायबल और ज्यादा एक्सटेंसिव नॉलेज किसके पास है? देखिए मुझे ज़्यादा फ़ायदा क्लाउड से हुआ, हो सकता है किसी और को किसी और से हुआ हो या होता हो, तो बहरहाल चीज़ें रिलेटिव भी हो सकती हैं। मैं अपने पर्सपेक्टिव में बात करूं कि मुझे चीज़ें जो है ना एक बहुत नुक्स के साथ और बड़ी रेंज और आर्डर के साथ, यानी जो बंदा
میتھس کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا تو اس کا ذہن ایک بن جاتا ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا ہے اور ایک آرڈر اور ایک لاجک کے ساتھ چیزیں ہونی چاہیے. اچھا یہ چیز مجھے اس میں کلاڈ میں زیادہ نظر آئی. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی پروگرامنگ اچھی ہے, اس لیے اس کی بیس سوشل سائنسز میں بھی اس کی وہی والی ہے. یہ بہت لاجیکل انداز میں چلتا ہے. چیٹ جی پی ٹی ابھی اس سے بہت پیچھے ہے, بہت پیچھے. تو کلاڈ جو ہے نا اپنا چیزوں کو ترتیب دینے میں, آرڈر اور ارینج کرنے کے اعتبار سے اور ریسرچ میں بھی اچھا ہے, بہتر. لیکن اس کے پیڈ ورژن پہ بھی جو ہے وہ لمیٹیشن ہے, پیڈ ورژن پہ بھی لمیٹیشن ہے. چلیں جی, سبحانک اللہم.